بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی تدبیر اور تقدیر کی جنگ ہے۔ وہ جنگ جس میں جیت ایک وزیر کی ہوئی لیکن پھر بھی اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں دو گروہوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات پر بحث چل نکلی، اور بحث نے بھی اس قدر طول پکڑ لیا کہ دربار میں موجود عباس کا کہنا تھا کہ تقدیر خدا کی منتخب کردہ ہے۔ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بعض لوگوں کا موقف بالکل متضاد تھا، اور ان کے پاس اچھے اور مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ دونوں کے پاس مضبوط اور اٹل دلائل تھے۔ اس بحث میں ایک وزیر بہت بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ایک پائیدار حکمت عملی اپنائی جائے تو تقدیر کے لکھے کو یقیناً بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا یقین ہے تو اس بات کو ثابت کر کے دکھا دو۔ وزیر نے کہا، یہ بات درست ثابت کرنے کے لیے اسے کچھ عرصے کی اجازت طلب ہے۔ اس اجازت کا دورانیہ کچھ سالوں پر محیط تھا، چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اس وزیر نے دن رات ترکیبیں سوچی، غور و فکر میں لگا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل کو سچ ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ اپنے انہی خیالوں میں گم چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس بادشاہ کے محل کے ساتھ پڑوسی محل پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض محل کے باغ میں بادشاہ کی نوعمر شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اسی گر سے وہ ایک گھنے درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ وزیر کو چلتے چلتے یہ منظر دیکھ کر ایک تدبیر سوجی، اور اس نے خاموشی سے جا کر شہزادی کو وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر گھنے اور بیابان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران اس نے شہزادی کو بے ہوش کر دیا تاکہ اسے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ کہ سبھی سہیلیوں نے اسے پورے باغ میں ڈھونڈا، پھر محل میں، اور جب کہیں نہ ملی تو پورے محل میں کوہرام مچ گیا کہ شہزادی کہیں گم ہو گئی۔ شہزادی کو لے کر ادھر وزیر جنگل میں گیا اور بہت ہی گھنے درخت کے بیچوں بیچ ایک بہت آرام دہ کمرہ بنایا، اور اس میں شہزادی کی ضروریات اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی کہ جب شہزادی کو ہوش آئے تو اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اسے میسر ہوں اور وہ یکدم پریشان نہ ہو جائے۔ اس نے اسے بستر پر دراز کر دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وزیر نے شہزادی کو جس جگہ چھوڑا تھا وہ ایک درخت بہت وسیع اور اس دریا کے درمیان تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک جنگل اور بیابان تھے۔ جب خود وزیر انسان کی شکل میں ایک مناسب شکل والا بزرگ بن کر شہزادی کے سامنے آیا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو خوب روئی، لیکن وزیر نے اس کے پاس اس کی تمام ضروریات کی اشیاء میسر کی اور اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب میں یہاں کل آؤں گا، اب تم آرام کر لو۔ شہزادی دکھ اور غم میں روتے روتے سو گئی۔ دوسری جانب شہزادی کے ماں باپ نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملی، اور ان کی زندگی جیتے جی دکھوں کا گہوارہ بن گئی۔ وزیر اگلے روز اسی بزرگ کی شکل میں شہزادی کے پاس آیا اور انتہائی شفقت سے اس سے پیش آیا اور اسے جھوٹی تسلی دی تاکہ وہ غمزدہ ہو کر بیمار نہ ہو جائے۔ پھر اس نے شہزادی سے اس کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور وہ سب اسے مہیا کر دیا جو کہ اس کی ضرورت تھی۔ وزیر روز آتا، اسے ضرورت اشیاء مہیا کر کے چلا جاتا۔ شہزادی بھی اب اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کمرے سے باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکیوں سے باہر کے نظارے کر لیتی، لیکن اسے کہیں بھی اپنے جیسا کوئی انسان نظر نہ آتا۔ شہزادی وزیر کو بابا کہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمری سے جوانی کے دور میں داخل ہو گئی۔ اب وزیر کا شہزادی کے پاس آنے کا دورانیہ طویل ہو گیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت تھی وہ انہیں حاصل کر چکا ہے، اور جلد ہی وہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دے گا اور وہ اپنی شرط جیت جائے گا۔ جبکہ شہزادی بالکل اکیلی تھی۔ اچانک جنگل بیابان میں طوفان کے آثار نظر آنے لگے۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اس لیے ڈر اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ کمرے کے باہر دریا اور جنگل میں خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ ایک طرف ڈر کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی کہ اسی دوران دروازے پر دستک سنائی دی۔ شہزادی کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کے سامنے دو نوجوان کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے حلیے سے امیر جبکہ دوسرا غریب لگتا تھا۔ انہوں نے سلام کیا، پھر کہنے لگے کہ ہم شکار کے لیے نکلے تھے لیکن شدید طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔
ہماری کشتی ٹوٹ چکی ہے اور ہمارے دیگر ساتھی بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سب دریا میں ڈوب گئے ہوں۔ شہزادی نے انہیں یہ کہہ کر آنے دیا کہ وہ جلدی یہاں سے چلے جائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے وہاں اس کے پاس رکے اور پتہ چلا کہ ان میں سے ایک نوجوان جو اچھی عمدہ پوشاک میں ہے وہ سلطنت کا شہزادہ ہے، جبکہ دوسرا غریب آدمی وہ ملاح ہے کشتی کا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کو نکلا۔ اب شہزادی کو ان پر کچھ اعتماد تھا۔ اس نے انہیں اپنے شروع سے لے کر اغوا ہونے تک آج تک کے تمام واقعات سنا ڈالے۔ میں نہیں جانتی میں یہاں پر کتنے عرصے سے ہوں، بس یہاں میں نے تب سے لے کر اب تک تم دونوں کو ہی دیکھا ہے، ورنہ یہاں وہ بزرگ آتے جاتے ہیں۔ شہزادے نے باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ اسے یہاں آئے 12 سال ہو گئے ہیں، اور یہ کہ جب وہ یہاں پر آئی تھی تو 12 برس کی تھی۔ لڑکی سے شہزادہ بے حد متاثر ہوا اور اس نے اس سے شادی کا ارادہ کر لیا اور وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ وزیر کو آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اب وہ شہزادی حاملہ تھی۔ ایک دن شہزادی کو وزیر کے آنے کے آثار پتہ چل گئے۔ اس نے شہزادے کو ایک طرف چھپا دیا۔ وہ ملاح کسی کام سے جا چکا تھا۔ وزیر نے کہا، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے تمہیں اتنا عرصہ یہاں سے چھپا کر رکھا۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو ایک خفیہ سواری میں سوار ہونے کو کہا۔ اسی دوران وہ سبھی اس سواری میں سوار ہو گئے اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ دربار میں سبھی حاضرین 12 سال پہلے چلی بحث کے حتمی فیصلے کے لیے وزیر کی طرف سے دلائل پیش ہونے کے منتظر تھے۔ وزیر نے پالکی کو بادشاہ اور سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے مہلت ملنے کے وقت سے اب تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ کہنے لگا، میں نے اپنی تدبیر سے فلاں ریاست کی شہزادی کو اغوا کیا۔ اس کی منگنی دوسری ریاست کے شہزادے سے طے پائی تھی۔ شہزادی اغوا ہو چکی تھی۔ پھر اسی اثنا میں وہ شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شکار پر تھا اور ایک طوفان کے ضد میں ہلاک ہو گیا، اور اس خبر سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس طرح میں نے اپنی حکمت سے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھول کر شہزادی کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب شہزادی باہر آئی تو وہ ایک نہیں بلکہ 3 لوگ تھے۔ اس کے ساتھ وہ شہزادہ جو اب اس کا شوہر تھا اور ان کی گود میں ایک نومولود بچہ بھی ساتھ تھا جو ان کا بچہ تھا، اور وزیر حیران رہ گیا۔ حقیقت جان کر یہ بات تو صاف ہو گئی کہ خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بلا شبہ کوشش جائز ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو دیکھ کر بادشاہ کو وزیر کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا، اور انہوں نے اسے اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کر اور شہزادی کو بے قصور قید رکھنے کے سبب اسے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا۔ دوستو، وہ شہزادہ وہی تھا جس سے اس کی شادی طے ہونا پائی تھی، جو شکار میں مرا نہیں بلکہ شہزادے سے شادی کر لی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ اٹل ہے، جو اللہ پاک نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب